سجاد میں بہت سے یاد رکھنے والے شعر گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی نسل میں بہت کم شعراء ایسے ہیں جنہوں نے بغیر تکرار کے شعر لکھے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی جو لغت ہے وہ اس کے ہمعصر شعراء سے بالکل مختلف ہے، اس کے شعر بنانے کا طریقہ پرانے دوسرے شعراء سے اس سے ہم لوگوں کی 70 کی دہائی سے بھی مختلف ہے، 80-90 والی دہائی سے بھی مختلف ہے۔ یہ شعر اور طرح سے مسئلہ اور طرح سے بناتا ہے اور اس کے مضامین بھی مختلف ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ سجاد کے ہاں کسی قسم کی تکرار نظر آتی ہے۔ سجاد کا جو مجموعہ ہے میں نے ابھی تک میں سے ہٹا دی، میں 2-1 دفعہ اس کو 2-4 دن میں 1 دفعہ دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ بے حد خوبصورت مصرع بناتے ہیں مگر برابر کے مصرع دیتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مصرع کہہ کے دوسرا مصرع رہ جاتا۔ سجاد نے ہجرت و ہجرت کے بعد جست لگائی ہے اور وہ اس کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ بہت ہی محترم ہمیشہ صاحب، عزیز و مکرم ڈاکٹر وحید، ڈاکٹر عثمان صاحب، الیاس، بابر امان اور سجاد اور امبرین، آپ کی اس قدر اچھی گفتگو ہوئی اور ابھی آپ شعر سن رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ خراب غزل کے جب ہم غزل کو رد کرتے ہیں تو جتنی باتیں کہی جا سکتی تھیں وہ وقتاً فوقتاً سب کہی گئی اور جب غزل پڑھی گئی تو آپ سب نے انہی باتوں کی داد دی۔ یہ دیکھنے کی بات ہے، اصل میں غزل 10-20 سال کے بعد اس کے فوت ہونے کا اعلان کیا جاتا رہتا ہے اور جب کوئی نیا شاعر آتا ہے تو زیادہ تر غزل کے راستے سے آتا ہے اور پھر اتنا نہیں لکھتا ہے۔ سجاد کے بارے میں بہت اچھی محبت سے گفتگو کی اور وحید نے ان کے مصروں میں مصرے بھی سوال کے طور پر اٹھائے، اس کے جوابات بھی اپنے طور پر دیے اور ہمارے فکشن کے ہمیں شاید ظاہر ہے ان کا تو کہانی کہنا اور باتیں بنانا دل کا کام۔ اس میں الیاس جو ہیں یہ استاد ہیں، استادوں سے میں بہت ڈرتا ہوں اور ان لوگوں کے میں بالکل حق میں ہوں، مگر ایک بات میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں آخر ایسی ادب، ان لوگوں نے ادب سے ہمارے عام آدمی کو بہت دور کر دیا ہے، اس لیے کہ اتنا فلسفہ یعنی کیا کیا ڈال دیا ہے شعر سے، جو پہلا مطالبہ لطف کا ہے یعنی میرے نزدیک وہ اس سے ہی دور ہوتا جاتا ہے اور عوام سے ایک خاص طبقہ جو ہے وہ بس اس کو پڑھتا ہے، اس کو گا دیتا ہے۔ وہ سب باتیں ظاہر ہے جو کہی جاتی ہیں غزل کے بارے میں وہ سب درست ہیں، پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اضافتیں نہیں ہونی چاہیے، سمجھ میں آ جانا چاہیے، کوئی تکرار نہیں ہونی چاہیے، سب باتیں درست ہیں۔ مگر ہمارے دوست کہا کہتے ہیں یہ سب باتیں ہمارے شعر کو صحیح بھی ہونا چاہیے۔ تو غزل جو ہے اس میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ غزل میں آسان شعر کہنا اور اصناف کے مقابلے میں زیادہ آسان ہو گیا ہے، عربی کا سہارا ہوتا ہے اور قافیے کا سہارا ہوتا ہے اور بہت سے مضامین کا بھی، مگر اچھا شعر کہنا اس میں بہت دشوار ہے۔ ان کی جو پہلی کتاب آئی تھی تو اس سے بھی مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ باز نہیں آئیں گے اور پھر میرا خیال یہ تھا کہ امبرین کی رفاقت جو ہے یہ ان کی شاعری کے ضبط کو کمزور کر دیتی ہے، اس لیے کہ امبرین بہت اچھا شعر کہتی ہے اور اس نے بہت اچھی نظمیں لکھی اور بہت اچھا شعر کہتی ہے۔ بہت شکریہ۔
مگر میں نے یہ دیکھا کہ گزشتہ چند برسوں میں جو یہ ابھی ایک نسل یہاں سے گئی، یعنی ہمارے یہاں 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد ایک پوری ہمارے یہاں دہائی کہہ کے اس کو آسانی کے لیے بیان کر دیا جاتا ہے، مگر جو ایک دہائی ہے جس میں ہم لوگوں کے 70 کی 80 کی بعد کی دہائی، ان سے جو یہ جن کے سینئر ہیں جس میں پاکستان کے قمر رضا شہزاد، مسعود وفا، اختر عثمان، طارق نعیم، یہ جو غزل کے یہ شعراء علی سراج وغیرہ ہیں، انہوں نے بہت اچھی غزل کہی ہے۔ اس کے بعد والی نسل میں میں سمجھتا ہوں کہ سجاد کا جو مجموعہ ہے، میں نے ابھی تک میں سے ہٹا نہیں، میں 2-1 دفعہ اس کو 2-4 دن میں 1 دفعہ دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا، مجھے سچی بات یہ ہے کہ بہت سے جہاں برائیاں ہیں اس میں یہ کہ ترتیب سے میں نہیں پڑھ سکتا، شاعری کی کتاب میں ترتیب سے نہیں پڑھ سکتا، اس کو جدھر سے اگر کھل جائے اور اگر مطلب مجھے روکتا نہیں ہے تو پھر میں شعر نہیں پڑھتا۔ جس کے مطلب خراب ہوتے ہیں اس کی غزل کا خراب ہونا میرے نزدیک یہ بھی ہے، اور یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ میں اپنی کمزوری بتا رہا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میں وہی بھی سمجھتا ہوں کہ جو بات مجھے کہنے کی ہے پہلی بات، اور شاید جو مجھے مجبور کہہ رہی ہے غزل کہنے کی، وہ ایک مصرع ہے جو مجھے سب سے پہلے سرزد ہوتا ہے، جو میں سب سے پہلے، یعنی میں کوئی مجھے معلوم نہیں میں اس طرح کا شاعر ہوں، مگر میں جیسا بھی شاعر ہوں مگر میں مطلب پہلے لکھتا ہوں، اس کے بعد دوسرا شعر لکھتا ہوں، پھر میں تیسرا شعر لکھتا ہوں، پھر میری سانس پھولنے لگتی ہے، چوتھا پانچواں چھٹا شعر کہہ کے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، پھر میں شعر نہیں کرتا۔ اچھا، کہہ سکتا نہیں ہوں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کہنا چاہتا نہیں ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں 7 شعر کہہ لوں، 8 شعر کہہ لوں، 10 شعر کہہ لوں، میں موضوع تو کر سکتا ہوں، مگر میں اس کو شعر کہنے سے میں اجتناب کرتا ہوں اور گریز کرتا ہوں، اور اس وقت تک کاغذ پر منتقل نہیں کرتا جب تک کہ میں اسے 5-6 شعر سے زیادہ کی ممکن، اچھا ممکن ہے وہ بھی شعر خراب ہو، لیکن میں عمدن کوشش نہیں کرتا۔ میں نے ان کے اشعار دیکھے، ابھی آپ نے یہ غزل دیکھی، لوگ کہتے ہوتے ہیں نا کہ اضافتیں نہیں ہوتی ہیں، اور ساری اضافتیں دکھائی پورے وقت 2-3 دن اضافتیں، اور خیر میں تو کوئی ایسا، ان کے جو بڑے ہیں ہمارے یہاں، جو مغرب کی اصطلاحات ہمارے ہاں آپ نافذ کریں گے تو اس سے بڑا نقصان ہوگا بہت۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا تھا جب 19ویں صدی کے وسط میں جب ماڈرنزم کا آغاز ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ کس کی پہچان ہے، یہ کس کی پہچان ہے، یہ کس کی پہچان ہے، تو جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس کی زبان بدل جاتی ہے، اس کی زبان بدل جاتی ہے، جیسے جوائس کی زبان بدل گئی، جیسے ورجینیا وولف کی زبان بدل گئی، جیسے پروسٹ کی زبان بدل گئی، یولیسس کی زبان اور مسز ڈالر کی زبان اور لائٹ ہاؤس کی زبان وہ نہیں ہے جو اس سے پہلے کی زبان ہے۔ ہمارے یہاں یہ کام نہیں ہوا، ہمارے یہاں جو زبان تھی اقبال کے بعد جو زبان راشد کی ہے وہ اور زیادہ پرشنائزڈ ہو گئی اور زیادہ کلاسیکل ہو گئی، یعنی ہمارے زبان میں کسی اور شاعر کی زبان اتنی پرشنائز نہیں ہے جتنی راشد کی زبان، اس لیے جو پیچھے سے تھا اس کو آپ بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ بولی جانے والی زبان کے قریب شعر لکھیے اور اضافتوں سے اجتناب کیجیے، مگر ہمارا جو سب سے بڑا شاعر ہے نظم کا وہ سب سے زیادہ ترکیبیں استعمال کر رہے ہیں۔ ظفر اقبال صاحب کا ذکر کیا تو ظفر اقبال صاحب کی بات کا بہت زیادہ اس کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نہیں معلوم کس وقت وہ کیا کہہ دیں، اور مگر وہ خود بے حد و حساب اچھے شاعر ہیں، انہوں نے بہت بڑی روایت قائم کی، اور جسے آپ کہیے
زبان میں اشتہار کیا، مگر جب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے اچھے شعر سنائیں تو ان کے اچھے اشعار وہی ہیں جو ان کی کلاسیکل ٹریڈیشن سے جڑے ہوئے شعر ہیں. ساقی فاروقی، محبوب خزاں، یہ جتنے لوگ غزل کہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اچھے شعر سنائیں وہ وہ شعر مانتے ہیں جو ابھی اختر عثمان شکیب کا ذکر کر رہے تھے. شکیب کے بچوں نے کیا کیا یا نہیں کیا وہ ایک سماجی رویہ ہے، اس کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل جلاگانہ بات ہے. مگر شکیب کا تو جو قدر جو بھی ہے وہ تو ان کے اسی مجموعے پر کی جائے گی جو روشنی پر اسی پر ہوتا. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کا، مثلا جب میں نے کوشش کی کہ میں راشد کا مجموعہ چھاپوں اور وہ بھی چھاپوں مجبور کر دیا تھا، اعجاز پٹانی صاحب نے کہا کہ میں تم پہ مقدمہ کر دوں گا. جس کو راشد نے مسترد کر دیا اس کو آپ شامل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے خود اسے اپنی سطح سے کمتر شبد سمجھا تو وغیرہ وغیرہ. میں نے دیکھا کہ بے حد خوبصورت مصرع بناتے ہیں مگر برابر کے مصرع دیتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مصرع کہہ کے دوسرا مصرع رہ جاتا. چنانچہ ابھی آپ نے یہ دیکھی یہ غزلیں جو سنی، اور یہ جو بچے پیچھے بیٹھنے والے ہوتے ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں. میں بھی ان اچھا میں پیچھے بیٹھتا تھا اور مجھے مار بھی پڑتا تھا، میں پیچھے بیٹھتا تھا، مجھ کو نظر نہیں آتا تھا، اور وہ جب مجھے سمجھاتے تھے تو میں اس کو بتا نہیں پاتا تھا، میری بہت پٹائی ہوتی تھی. اور اس وقت جب تک میں نے چشمہ نہیں لگایا مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری آنکھ کمزور ہے. تو پیچھے بیٹھنے والے جو ہے وہ شرارتی ہوتے ہیں بہت، اور گھرنے بھی ہوتے ہیں بہت. تو ان کو ذرا قریب سے ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے بہت زیادہ پیچھے بیٹھنے کی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا ورڈ ویو ہے ظاہر یہ مجھے معلوم نہیں ہے اس طرح. یہ تو معلوم ہے کہ پڑھاتی ہے مگر اس کا مجھے بھی معلوم ہے کون سی یونیورسٹی میں کہاں اس سے وابستہ ہے. مگر یہ جو اساتذہ ہو جاتے ہیں ان سے مجھے بہت وہ لگتا ہے، خوف آتا ہے، نہیں معلوم کس وقت کس مرض میں مبتلا ہو جائے. جیسے تنقید آپ ان کی دیکھتے ہیں، یعنی میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ یہ جو جس بھی انگریزی کتاب سے انہوں نے اپنا مضمون مستعار لیا ہے، کیا معلوم اس میں تو شاید سمجھ میں بھی آ جائے، مگر یہ اردو میں پیش کر رہے ہوتے تو میری سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ میں نے کچھ ٹھیک ٹھاک ہی پڑھ لکھ لیا بھی ہے. اور غزل کے سلسلے میں بالکل ایک فرسودہ روایتی غزل کا آدمی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ غزل ایک مشرقی صنف سخن ہے. اس کو بہتر طور پر، یہ میں نہیں کہتا کہ دوسرے اپلائی نہیں کر سکتے، دوسرے اسکول نہیں، آپ بالکل اس طرح سے بھی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. مثالی نقطۂ نظر سے آپ جدیدیت اور مابعد جدیدیت اور مابعدیاتی نظام وغیرہ بھی کر سکتے، میں نہیں کر سکتا. میں شعریات مشرق کے حوالے سے غزل کو مشرق کی شعریات کے حوالے سے دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں مصرع وزن ہے کہ نہیں ہے، اس کی بحث ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس میں جو مضمون ہے وہ کیسا ہے، اس کی بنت کیسی ہے، اس میں مبدا ہے کہ نہیں ہے، اس میں مضمون تازہ یا مضامین تازہ ہیں کہ نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ سجاد کے یہاں کسی قسم کی تکرار نظر آتی ہو. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آج کل ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک مضمون کو، ہم ایک صورتحال میں رہ رہے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے، سردی لگ رہی ہے تو سب لوگ موٹے کپڑے پہنے ہوئے تو پہنے گے، ممکن ہی نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ سے کہوں، جو بھی شاعر ہے، ہر آدمی جو کلام کر رہا ہے لکھ رہا ہے وہ شاعر اس کو التباس ہے کہ وہ شعر کرتا. شاعر تو سچا ہوتا ہی ہے، شاعر تو وہی ہوتا ہے جو اس پہ گزر رہی ہوتی ہے وہ وہی لکھ رہا ہوتا ہے، اور جو وہ لکھ رہا ہوتا ہے وہ وہی لکھ سکتا ہے جو وہ لکھ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ کوئی بات لکھ نہیں سکتا، لکھ سکتا نہیں ہے. یعنی یہ بیٹھے ہوئے ان کی بہت مشہور نظم، میں ان سے جہاں بھی جاتے ہیں یہ سمجھتے ہوں کہ میں ان کو چھیڑتا ہوں، مگر مجھے اچھا لگتا ہے. میں ان کی غیر میں بھی وہ ان کی نظم پڑھتا ہوں کہ ہم
شاعر ہوتے ہیں. اچھا اب اس کی جو پوری کرافٹ کی میں کہوں کہ یہ حسن پور اگر بھائی دنیا کا جو پہلا شاعر ہے اس سے لے کر آج تک جتنے شاعر ہیں سب نے اپنی تخلیقی واردات کسی نہ کسی طریقے سے بتائی ہے کہ بھائی اب یہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کی چوچے کھولتے ہیں, ہم اس میں دانہ دیتے ہیں, ہم چول بٹھاتے ہیں, پھر ہم رندا کرتے ہیں, یہ سب کام کرتے ہیں. یہ جو کریٹو پروسیس ہے اس کو نور راشد کسی اور طرح سے بیان کرتے ہیں, غالب کسی اور طرح سے بیان کرتا ہے, اقبال کسی اور طرح سے بیان کرتے ہیں, فیض صاحب کسی اور طرح سے بیان کرتے ہیں, یہ جو نوجوان ہیں یہ کسی اور طرح سے, ہر آدمی اپنی تخلیقی واردات جداگانہ طریقے سے بیان کرتا ہے. تو جو بھی سچا شاعر ہوگا وہ جو بھی لکھے گا وہ کسی اور سے مستعار لے ہی نہیں سکتا, ہوگا ہی نہیں. یعنی ممکن نہیں ہے کہ میں سب خواب دیکھتے ہیں, سب محبت کرتے ہیں, سب یاد کرتے ہیں, سب کسی کو یاد کر کے روتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, سب مستی خوشی آزادہ روی, یہ سب کے اپنے تجربے ہوتے ہیں, مگر سب اپنے اپنے طریقے سے لکھتے ہیں. ہندی کے ایک بہت مشہور شاعر ہیں, ان کا نام تھا ابگے, جیسے ہمارے یہاں راشد ہے ایسے ان کا نام ہے واتسیاین, ابگے واتسیاین. ان کے گھر میں ناچ, دو بانسوں کے بیچ تنی ہوئی رسی پر ایک نرتکی ناچ رہی ہے. ہم کو نہ تو بانس نظر آ رہے ہیں, نہ ہم کو رسی نظر آ رہی ہے, نہ ہم کو نظر آ رہی ہے نرتکی, نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں ناچ. تو ہم صرف جو اینڈ پروڈکٹ ہے شیپ کی صورت میں وہ آپ دیکھتے ہیں, اس کی کتنی پالشنگ ہوئی ہے, اس کا کتنا کرافٹ اس میں شامل ہے, کتنی توجہ شامل ہے, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. سجاد نے بہت سے یاد رکھنے والے شعر کہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نسل میں بہت کم شعراء ایسے ہیں جنہوں نے بغیر تکرار کے شعر لکھے. لیے میں 200 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو مضافات کے علاقے ہیں اس میں تکرار کا امکان کم ہوتا ہے. یہ جو بڑے شہروں کے لوگ ہیں ان کے یہاں تکرار اشعار کی بھی ہوتی ہے, مضامین کی بھی ہوتی ہے, بعض اوقات بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار لکھے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی آدمی اگر بنائے کہ ہماری زبان میں کتنے لفظ استعمال ہوئے تو آپ کو شاعری کے الفاظ نظر آ جائیں گے کہ کتنے لفظ کس کس زمانے میں استعمال ہوئے, زیادہ کس زمانے میں استعمال ہوئے, وغیرہ وغیرہ. تو میں نے دیکھا کہ اس کی جو لغت ہے وہ اس کے ہمعصر شعراء سے بالکل مختلف ہے. اس کے شعر بنانے کا طریقہ پرانے دوسرے شعراء سے, اس سے ہم لوگوں کی 70 کی دہائی سے بھی مختلف ہے, 80-90 والی دہائی سے بھی مختلف ہے. یہ شعر اور طرح سے نسخہ اور طرح سے بناتا ہے, اور اس کے مضامین بھی مختلف ہیں. جیسے یاس نے ایک مضمون کی طرف اشارہ کیا کہ خوف ہے اور موت ہے. دنیا کے تمام بڑا ادب جو ہے وہ خوف سے تعلق ہے اور موت سے اس کا تعلق ہے, اور ہر مذہب جو ہے یہ اس کا موقع نہیں ہے, لیکن وہ سب اس سے جوجھتا ہے, اور اس کے بنیادی سوالات ہیں, اس میں موت بنیادی سوال ہے, زندگی بنیادی سوال ہے, اور یہ جو خوف ہے شاعری یہ تمام فنون شاید ہماری بقا کے لیے ضروری ہیں, اور شاید یہی اس کا ایک جواب ہے. ہم جو لکھتے ہیں ہم اس یقین کے ساتھ لکھتے ہیں کہ موت کو شکست دے دیں گے. ہر آدمی جو لکھ رہا ہے وہ اس لیے لکھ رہا ہے کہ میں نے کہیں کسی وقت یہ بات کہی تھی, گوتم بدھ کا آخری دن تھا, اور جب وہ انہوں نے اپنے شاگرد سے, آنند نام تھا اس کا, اس سے کہا کہ جب رات آتی ہے تو ہم چراغ جلاتے ہیں, اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ چراغ کا تیل ختم ہونے لگتا ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی روشنی میں ہم کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں, پھر تیل ختم ہو جاتا ہے, چراغ بجھ جاتا ہے, رہ جاتی ہے صرف لکھی ہوئی سچائی. لکھی ہوئی سچائی کو باقی رہنا ہوگا. سجاد نے ہجرت و ہجر کے بعد جست لگائی ہے, اور وہ اس کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. ہماری دعا ہے اور یقین ہے کہ وہ نچلے نہیں بیٹھیں گے اور اپنے سفر کو جاری رکھیں گے, اور ہمیں موقع فراہم کرتے رہیں گے اچھی غزلیں پڑھنے کا,
اچھے شعر پڑھنے کا، اور ان کی محبت میں اتنے دور دور سے لوگ آئے. بعض چہرے تو میں اب دیکھ رہا ہوں اور ان کو جوان کر کے دیکھ رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. بہت مہربانی، بہت